میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ ہفتہ وار اجتماع میں بیان کا سلسلہ ہے، اچھی نیتیں کر لیجئے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ، اذکروا اللہ وغیرہ سن کر اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار کا فرمان شفاعت نشان ہے کہ جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منقول ہے کہ دو انگریز ایک بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے استفسار کرنے لگے، پوچھنے لگے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، کیا اس کا ثبوت دے سکتے ہیں؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تو جانوروں کی بولیاں تک سمجھتے تھے، آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے عالم ہیں، آپ میں کوئی ایسی صلاحیت ہے؟ اتفاق سے اس وقت دو کونجیں یعنی مرغابیاں یہ اڑتی چلی جا رہی تھیں۔ فرنگیوں نے عرض کیا کہ وہ جو کونجیں یعنی مرغابیاں اڑی چلی جا رہی ہیں وہ ایک دوسرے سے کیا باتیں کر رہی ہیں؟ تو ان عالم صاحب نے فرمایا کہ میں تو خاک پائے اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا غلام ہوں، اور ان کی ساری ظاہر کی، مگر انگریزوں نے اصرار کیا، کیا باتیں کر رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو سن لیجئے کہ وہ دونوں کونجیں یعنی مرغابیاں یہ گفتگو کر رہی ہیں، اگلی پچھلی سے کہہ رہی ہے جلدی کرو اندھیرا ہو رہا ہے،
پچھلی نے اگلی کو جواب دیا کہ جب ہم پچھلی وادی میں جلدی سے اتری تھی نا تو میری بائیں پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا، اس لیے مجھ سے تیز نہیں اڑا جا رہا، تم آہستہ آہستہ چلو، میں پورے زور سے چلتی ہوں تاکہ تمہارے ساتھ رہ سکوں. یہ کہہ رہی ہیں. ان فرنگیوں کے پاس اس وقت بندوق تھی اور دونوں تھے بھی بڑے پکے نشانے باز. ایک نے فوراً نشانہ باندھا تو پچھلی کونج یعنی مرغابی گرتے ہی تڑپنے لگی. پچھلے والی کو اس نے فائر کیا، گولی لگی، وہ نیچے گری، تڑپنے لگی. انہوں نے دیکھا کہ واقعی کونج یعنی مرغابی کے بائیں پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا تھا. آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ انگریز مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضور واقعی دین اسلام سچا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ عالم دین کون تھے کہ جنہوں نے اپنے نور علم اور نور ولایت سے پرندوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر ان انگریزوں کو بیان فرما دی. یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن تھے. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جہاں ایک سچے عاشق رسول و با کرامت ولی تھے، وہیں ایک زبردست عالم دین بھی تھے. کم و بیش 50 علوم پر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کامل دسترس یعنی مہارت حاصل تھی. مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. غوث اعظم کی آنکھ کا تارا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ نبوت کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسول میں 10 شوال المکرم 1272 سنی ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پیدائشی نام یہ محمد ہے. آپ کی والدہ ماجدہ محبت میں امن میاں فرمایا کرتی تھی اور والد ماجد اور دیگر اعزاء احمد میاں کے نام سے پکارا کرتے تھے. آپ کے جد امجد نے آپ کا اسم شریف احمد رضا رکھا اور آپ کا تاریخی نام المختار ہے، جبکہ کنیت ابو محمد ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے. اس سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور غلامی کا اندازہ ہوتا ہے. اپنے نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش میں ایک جگہ فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ماہ مبارک جاری ہے، جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ماہ رضا بھی کہا جاتا ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بے شمار القابات ہیں، جن میں سے آپ کا مشہور ترین لقب یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ لقب آپ کی ذات کے ساتھ اس طرح خاص ہے، ایسا مقبول ہے کہ جب بھی کہیں پر بھی ہم اعلیٰ حضرت سنتے تو ذہن فوراً امام احمد رضا کی طرف چلا جاتا ہے۔ علماء اہل سنت آپ کو اور بھی بے شمار القابات سے یاد فرماتے ہیں۔ عاشق اعلیٰ حضرت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے رسالے، آپ کی زندگی کا جو سب سے پہلا رسالہ وہ لکھا بھی امام احمد رضا کی شان میں، اس کا نام ہے تذکرہ امام احمد رضا، مکتبۃ المدینہ پہ دستیاب ہے، اسے لینا چاہیے، بالخصوص اس مہینے میں پڑھنا چاہیے۔ اور بھی امیر اہل سنت کے رسالے، بریلی سے مدینہ، یہ بھی ایک رسالہ ہے جو امیر اہل سنت نے لکھا، اعلیٰ حضرت کی کرامتوں کا بیان ہے۔ اور پھر مرشد کی زبان سے اگر آپ کو تذکرہ سننا ہے کہ پیر صاحب کا تذکرہ کس طرح کرتے ہیں تو ڈی وی ڈی لے لیجئے، اتنے پیارے انداز سے باپا نے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو تذکرہ امام احمد رضا میں میرے امیر علیہ سنت نے ذکر خیر فرمایا 12 القابات کے ساتھ۔ کیا لکھتے ہیں؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت وغیرہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہمیں پیار ہے، اعلیٰ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے، اعلیٰ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ سبحان اللہ۔ مولانا حسنین رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جمال مبارک کا نقشہ کھینچتے ہوئے کچھ یوں فرماتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک مدنی بہار عرض کروں گا، کیونکہ یہ بیانات جو بھی کیے جاتے ہیں ذرا دعوت اسلامی کے ماحول میں جو لکھے ہوئے بیانات تیار کیے جاتے ہیں، مبلغین کو اسی بات کی تاکید ہے کہ وہ پڑھ کر سنائیں۔ اب یہ بیانات جب غور سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، اس کی مدنی بہار کیا ملتی ہے۔ ایک اسلامی بہن کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ امیر اہل سنت کا بیان وہ سن رہی تھی، کیسٹیں سنائی جاتی تھیں پہلے۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ امیر اہل سنت کا آڈیو بیان ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اس کو سنا اور سن کر میں سوئی، تو اس میں ایک جنگ کا نقشہ کھینچا گیا تھا۔ امیر اہل سنت نے بیان کیا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو مطلب دشمن کی معلومات کے لیے روانہ کیا کہ آپ دیکھ کر آئیں کہ دشمن کی اس وقت کیا پوزیشن ہے۔ تو وہ دشمن کی معلومات لینے گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کسی مقام پر انہیں نظر آئے۔ اچھا، تاکید کیا کی تھی؟ تاکید یہ تھی کہ آپ کچھ حرکت نہیں کرنا، صرف دیکھ کے آ جانا ہے۔ تو موقع بہت اچھا تھا، انہوں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، تیر کمان سے نکالوں اور کمان پہ چڑھا کے لگاؤں تو ابھی حساب کتاب پورا ہو جائے گا۔ میں فوراً خیال آیا، تو حرکت نہیں کر رہی، تو صرف دیکھ کر واپس آ گئے۔ تو اب وہ خیر بیان تو اور بھی موضوع پر تھا،
لیکن اس اسلامی بہن کا کہنا یہ ہے کہ توجہ سے سنے ہوئے اس بیان کی یہ برکت ہوئی کہ مجھے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. ابو سفیان اور وہ دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت ہو گئی. تو کہنے کی بات یہ کہ یہ جو بیانات ہیں، یہ جو آداب ہیں، یہ سنتیں ہیں، یہ جب بیان کی جائیں اور ان پر عمل کی ترغیب دلائی جائے، مرحبا لبیک کر کے تو دیکھیں، انداز اپنائیں تو صحیح. اگر مرشد نے فرمایا کہ بیان کی تعظیم کے لیے 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا، آپ بیٹھ کر تو دیکھیں. آپ کہتے ہیں کہ جناب میرے پیر میں بڑا درد ہوتا ہے، ارے مرشد کے فرمان پر عمل کریں، ہو سکتا ہے زندگی بھر کے لیے درد دور ہو جائے. عمل کر کے تو دیکھیں. ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. یعنی اطاعت کسے کہتے ہیں؟ بیان کیا تھا؟ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ بیان ہی یہی تھا. اور توجہ سے سنا تو خواب میں سرکار کی زیارت ہی عطا ہو گئی. تو بہرحال اعلیٰ حضرت کا حلیہ مبارک بیان ہو رہا ہے. دل کے کانوں سے سنیں، تصور میں جمائے. کیا بعید آج رات یہیں اعتکاف کرے، یہیں سوئے اور یہیں مرشد کریم اعلیٰ حضرت کی زیارت کی سعادت پالے. کیا بعید. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. تو حسنین رضا خان علیہ رحمت الحنان سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جمال مبارک کا نقشہ کھینچتے ہوئے کچھ یوں فرماتے ہیں کہ ابتدائی عمر میں آپ کا رنگ چمکدار گندمی تھا. چہرے مبارک پر ہر چیز نہایت مناسب اور موزوں تھی. بلند پیشانی، ناک مبارک نہایت پتلی اور خوشنما تھی. میرے آقا اعلیٰ حضرت کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسی آنکھیں دی کہ جن آنکھوں نے سرکار کی خواب میں بھی زیارت کی اور سر کی آنکھوں سے بھی زیارت کی تھی. بہت خوبصورت. سبحان اللہ. نگاہ میں قدرے تیزی تھی. لاغری یعنی کمزوری کے سبب چہرے میں گدازی نہ رہی تھی، مگر ان میں ملاحت اس قدر عطا ہوئی تھی کہ دیکھنے والے کو کمزوری کا احساس ہی نہ ہوتا تھا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی داڑھی شریف، سبحان اللہ. میرے آقا اعلیٰ حضرت کی داڑھی یہ بہت خوبصورت تھی. سر مبارک پر زلفیں، سبحان اللہ. کان کی لو تک تھیں. سر مبارک پر ہمیشہ امامہ شریف سجا رہتا تھا. آپ کا سینہ مبارک باوجود کمزوری کے خوب چوڑا محسوس ہوتا تھا. گردن سراہی دار اور بلند تھی. آپ کا قد میانہ یعنی درمیانہ تھا. ہر موسم میں سوائے موسمی لباس کے آپ سفید کپڑے ہی زیبتاً فرمایا کرتے تھے. آپ کی آواز نہایت پر درد کسی قدر بلند تھی. جب اذان دیتے تو سننے والے ہماتن گوش یعنی خوب متوجہ ہو جاتے. آپ نے ہمیشہ ہندوستانی جوتا پہنا جسے سلیم شاہی جوتا کہتے ہیں. آپ کی رفتار ایسی نرم کہ برابر کے آدمی کو بھی قدموں کی چاپ محسوس نہ ہوتی تھی. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت کا کمال یہ کہ ہمیشہ نظریں نیچی رکھتے تھے، کبھی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتے تھے. اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر، سنت مصطفیٰ کا وہ پیکر. عالم دین صاحب تقوی، وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان اعلیٰ حضرت، نے سنا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ نظروں کی حفاظت کرتے. اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھتے، کبھی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتے، کیونکہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ عادت مبارکہ تھی. اور جو عاشق رسول ہوتا ہے نا، یہ زبانی دعوے نہیں کرتا ہے، عمل عمل
بلکہ وہ یہ انداز اختیار کرتا ہے کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں آقا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں کہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں، میٹھی میٹھی نگاہیں، یہ نیچی رہتی تھی، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے متوجہ ہوتے، نظریں نیچی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی تھیں، اکثر آنکھ مبارک کے کنارے سے دیکھتے تھے۔ اے کاش ہمیں بھی آنکھیں نیچے رکھنے کی عادت بن جائے۔ تو چلو آپ کہو گے یار سارا دن تو بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے مشکل ہے، دن بھر کوئی 7 منٹ نکالنے، یہاں فیضان مدینہ میں چلتے چلتے ہی کچھ نظریں نیچے رکھنے کی کوئی عادت بنا لیں۔ فون پہ گھنٹوں بات کرتے ہیں، بہت اچھا موقع ہوتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو فون پہ بات کرنی ہے، ظاہر اس وقت کچھ اور کام تو کرنا ہی نہیں ہے، تو فون پہ بات کرتے کرتے چہل قدمی کر لیں۔ اور چہل قدمی بھی کیسے کریں؟ امیر اہل سنت سے پوچھا گیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چہل قدمی کیسے کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت جو ہے وہ شمالاً جنوباً چہل قدمی کرتے تھے۔ پھر اس کی حکمت باپا نے فرمائی کہ اگر مشرق سے مغرب چہل قدمی کوئی کرے تو جیسے یہ مغرب ہے تو مشرق سے مغرب آئے گا تو قبلے کی طرف چہرہ ہوگا، لیکن مغرب سے جب مشرق جائے گا تو قبلے کی طرف پیٹھ ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت اس طرف چہل قدمی نہیں کرتے تھے، یوں کرتے تھے تاکہ قبلے کی طرف پیٹھ نہ ہو۔ اچھا اب شمال سے جنوب کی طرف جانا ہے، اب چہل قدمی کرتے کرتے یوں گئے، اب مڑنا ہے، تو اگر یوں مڑتے منہ ادھر کر کے تو قبلے کی طرف پیٹھ ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا انداز بتایا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے گھومتے تھے، اور جب اس طرف پہنچتے تھے کنارے پر تو اس طرف بھی یوں نہیں گھومتے تھے بلکہ قبلے کی طرف منہ کر کے گھومتے تھے۔ تو اپنے مرشد اعلیٰ حضرت کے انداز اپناتے ہوئے امیر اہل سنت کو بارہا دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت کی چہل قدمی کا بھی انداز یہ ہوتا ہے۔ تو کاش ہم بھی ذہن بنائیں کہ نگاہیں نیچی رکھنے کی کچھ عادت تو بنا لیں۔ کیا معلوم یہ تھوڑی سی عادت ہمیں آنکھوں کی بے حیائی، بے پردگی، بد نگاہی کی آفتوں سے جان چھڑا دے۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان رضا جو ماہ رضا کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں، سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت کا انداز سنا، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تربیت سنی، ذہن بنتا ہو، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی آنکھیں جھکانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ افل مدینہ حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عموماً ہر زمانے میں بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل بچوں کا ہے کہ 7-8 سال تک کسی بات کا یوں عموماً ہوش نہیں رہتا ہے، اور نہ ہی کسی بات کی تہہ تک پہنچنے کا قابل ہوتے ہیں۔ لیکن میرے آقا اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، قربان جائیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ آپ کا بچپن بھی عام بچوں سے ممتاز تھا، منفرد تھا، کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب بولنا شروع کیا تو الفاظ کی ادائیگی بالکل صاف تھی، اور بچوں کی طرح آپ کی زبان کجمج نہ تھی، قوت حافظہ سبحان اللہ۔ اس کا عالم یہ تھا کہ 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں قرآن مجید مکمل ناظرہ پڑھنے کی نعمت سے باریاب ہو چکے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو علم دین حاصل کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ بغیر کہے خود پڑھنے چلے جاتے، جمعہ کے دن بھی جانا چاہتے مگر والد محترم منع فرماتے، رک گئے، سمجھ لیا کہ جمعہ کے دن دیگر عبادات اور جمعہ کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اس لیے چھٹی ہوتی ہے، باقی 6 دن پڑھنے کے ہیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا چونکہ مذہبی گھرانہ تھا اور اسی کا یہ فیضان ملا، اور چھوٹی چھوٹی شرعی غلطیوں پر آپ بچپن میں ہی بلا تکلف یہ بول دیا کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ غلطی کی تصحیح قدرت نے ان کی عادت ثانیہ بنا دی تھی، کیونکہ ان سے آگے چل کر رب
کائنات عز و جل کو یہی کام لینا تھا، اسی لیے بچپن ہی سے غیر شرعی باتوں پر دوسروں کی اصلاح کرنا یہ میرے آقا اعلی حضرت کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے استاد گرامی بچوں کو تعلیم دے رہے تھے، ایک لڑکے نے سلام کیا، السلام علیکم، جیسے عام طور پر بھی ہے، استاد صاحب نے جواب دیا جیتے رہو۔ پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو جواب نہ ہوا، وعلیکم السلام یہ کہنا چاہیے تھا۔ تو آپ کے اس جذبہ اظہار پر آپ کے استاد بے حد مسرور ہوئے اور آپ کو بڑی دعاؤں سے نوازا۔ اللہ اللہ تباحر علمی اب بھی باقی ہے خدمت قلمی، اہل سنت کا ہے جو سرمایہ، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، وہاں کیا بات، مل کر کہ وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، وہاں کیا بات اعلی۔ تو آپ نے دیکھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بچپن ہی میں ہی سلام کا جواب دینے میں کیسی اصلاح فرمائی، اور آج ہم بوڑھے ہو گئے، سفید بال ہو گئے، اتنی عمریں ہو گئیں، لیکن اب بھی اگر کوئی سلام کا پتہ ہی نہیں کہ سلام کرنا بھی سنت ہے، بلکہ کیا حال ہے، آداب عرض، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، مزاج شریف، صبح بخیر، یہ عجیب و غریب کلمات سے آغاز کرتے ہیں۔ اسی طرح رخصت ہوتے بھی خدا حافظ، گڈ بائی، ٹاٹا، یہ انداز ہوتا ہے ہمارا، جو کہ خلاف سنت ہے۔ ہاں، رخصت ہوتے وقت السلام علیکم کے بعد اگر خدا حافظ کہہ دیا تو یہ حرج نہیں۔ تو قرآن پاک میں ہمیں اچھے اچھے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دینے کا حکم دیا گیا۔ جی ہاں، پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 86 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو۔ تو اگر ہمیں کوئی سلام کرے تو سر ہلا کر ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب نہیں ہوگا، وعلیکم السلام کہنا ہوگا۔ اور اس میں بھی امیر اہل سنت کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پاپا فرماتے ہیں وبرکاتہ کہنے کی بھی عادت بنائیے، 10 نیکیاں اور مل جائیں گی۔ کہ السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح جواب کا ہے، وعلیکم السلام کہیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں گے تو 20 نیکیاں ملیں گی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں سلام کی سنت کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم عمری میں ہی باادب ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 6 سال کی عمر میں ہی پہلی بار ایک بہت بڑے مجمع میں کم و بیش 2 گھنٹے کی تقریر فرمائی۔ سبحان اللہ، بچپن ہی سے با جماعت نماز کی ادائیگی کو اپنا لیا، کبھی بھی بغیر عذر شرعی جماعت نہ چھوڑی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے برادر زادے یعنی بھتیجے مولانا حسنین رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہم عمروں سے اور بعض بڑوں کے بیان سے معلوم ہوا ہے کہ وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سمجھدار ہوتے ہی نماز با جماعت کے سخت پابند رہے، گویا قبل بلوغ سے ہی، بالغ ہونے سے پہلے سے ہی وہ اصحاب ترتیب میں شامل ہو چکے تھے اور وقت وفات تک صاحب ترتیب ہی رہے۔ صاحب ترتیب کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جس کی بلوغت کے بعد سے لگاتار 5 فرض نمازوں سے زائد کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، یہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے۔ تو ہم بھی تو عاشق اعلیٰ حضرت ہیں،
ہم بھی تو محبت کرتے ہیں نا، ہم بھی تو اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، تو اعلیٰ حضرت با جماعت نماز پڑھیں۔ نماز با جماعت کا اہتمام اپنے چاہنے والے، اپنے متعلقین، اپنے مریدوں کو میرے امیر السنت کی سخت 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 تاکید کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، با جماعت نماز پڑھے، تاکہ اللہ کا گھر آباد ہو، تاکہ اللہ کا گھر آباد ہو۔ اور یاد رکھیے کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ ہم آئیں تو صحیح، مسجد کی طرف لو تو لگائیں، ذہن تو بنائیں کہ میں اکیلا نہیں انشاءاللہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے کر کم از کم ایک کو تو ساتھ ہی نماز کے لیے لایا کروں گا۔ مسجد برو تحریک، مسجد برو تحریک، مسجد برو تحریک۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کی تاکید، اور یہی بے عملی آج جو بڑھتے بڑھتے بڑھی، تو آج ہم دیکھتے ہیں جو مدنی قافلوں کے مسافرین ہیں، جو 12 ماہ کے وقف مبلغین ہیں، ان سے سنیں تو صحیح کہ مسلمانوں کی حالتیں کیا ہیں۔ مسجدوں کو تالے لگا گئے، مسجدیں ویران ہو گئیں، جانور تک باندھے گئے، اور عجیب و غریب حال ہے مسجدوں کا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سوچیں اور غور کریں کہ اگر یہ خدمت دین کے لیے، یہ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، اور خاص کر پھر نمازیں پڑھنی ہیں، تو پھر اگر آگے بڑھتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ نمازیں پڑھنا آتی کس کو ہے۔ اگر ظاہری طور پر کوئی نماز کا طریقے پر نظر بھی آتا ہے تو اس کے انداز میں غلطیاں، ہاتھ باندھنے کیسے ہیں، رکوع میں جانا کیسے ہے، چلو یہ تو اشارے سکھائے، پھر اس اذکار کو پڑھنا کیسے ہے، سورہ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے، سورتیں کیسے پڑھنی ہے، رکوع کی تسبیح کیسے پڑھنی ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، اس انداز سے اگر ہم اپنے اطراف کا جائزہ لیں، خود اپنے بارے میں غور کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی بہت کمزوری ہے، بہت کمزوری ہے۔ اور قربان جائیے امیر اہل سنت کے، واللہ یقین مانے اتنا درد ہے کہ وہ تو کہتے ہیں میرا بس نہیں چلتا ہے کہ میں آپ کو علم دین گھول کر پلا دوں۔ یہ الفاظ تک سنیں کہ امیر اہل سنت کا انداز کہ کسی طرح میں آپ کو علم دین سکھاؤں، آپ دین کی باتیں سیکھیں، آپ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ کاش آپ قرآن پڑھنے والے بن جائیں، قرآن پڑھانے والے بن جائیں۔ اس کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان، اس کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان اس کی ترتیب بنائیں، مسجد مدرسۃ المدینہ بالغان کی بہاریں لائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور دوسروں کو پڑھانے کا جذبہ نصیب فرمائے، شوق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، آمین۔ تو بہرحال میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سبحان اللہ یہ مساجد کا بہت ادب و احترام فرمایا کرتے تھے۔ مساجد کی تعظیم کرنا یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شیوا تھا۔ آپ فرش مسجد پر آواز پیدا نہ ہو اس خوف سے ایڑی اور انگوٹھے کے بل چلا کرتے تھے، اللہ اکبر، اور دوسروں کو بھی نصیحت فرمایا کرتے کہ مسجد کے فرش پر چلتے وقت آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بار کوئی نواب صاحب یہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے، کھڑے کھڑے بے پرواہی سے، وہ چھڑی ہوتی تھی ہاتھ میں، بے پرواہی سے مسجد کے فرش پر وہ چھڑی گرا دی، جس کی آواز حاضرین نے بھی سنی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نواب صاحب مسجد میں زور سے قدم رکھ کر چلنا بھی منع ہے، پھر کہاں چھڑی کو اتنی زور سے ڈالنا۔ اب انفرادی کوشش کس کی دی؟ اعلیٰ حضرت کی۔ تو نواب صاحب نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد کا کیسا ادب کیا کرتے تھے کہ چھڑی زور سے گرانے پر نواب صاحب کی اصلاح فرما دی، اور خود بھی آواز پیدا ہونے کے خوف سے فرش مسجد پر ایڑی اور انگوٹھے کے بل چلا کرتے۔ مگر افسوس کہ ہمیں مساجد کے ادب کا ذرا پاس نہیں ہے۔ بارہا ایسی چیزیں، کیونکہ اب ظاہر اجتماع میں شرکت کرنی ہے تو منہ بھی چلتا رہنا چاہیے، تو کوئی ٹافیاں کھاتا ہے، کوئی چھالیاں کھاتا ہے، اب اس کے ریپر بھی یہاں ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، اب وہ کہاں کلی کرنے جاتے ہوں گے، کہاں منہ صاف کرتے ہوں گے، اسی حالت میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بھی احکام سیکھنے چاہیے۔ بہرحال اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مسجدوں میں لاتے ہیں جو وہاں شور مچاتے ہیں، مسجد میں بدبودار کپڑے پہن کر جاتے ہیں، یہ سب عام ہیں۔ یاد رکھیے
ہر اس کام سے مسجد کو بچانا ہے جس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہو۔ دنیاوی باتیں، ہنسی مذاق، گل گپاڑ اور اسی طرح لغویات کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئیں، بلکہ مسجدیں تو عبادت الہی کے لیے بنائی گئیں۔ چنانچہ سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں کھڑا تھا، مجھے کسی نے کنکری ماری۔ میں نے دیکھا کہ وہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے مجھے اشارہ کر کے فرمایا کہ ان دو شخصوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں ان دونوں کو لے کر آیا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے تعلق ہے؟ عرض کی طائف سے۔ فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے، کیونکہ وہ مسجد کے آداب بخوبی جانتے، تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے خوف سے لرزیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں داخل تو ہوئے ثواب کمانے، مگر خوب ہنس بول کر نیکیاں برباد کر کے مسجد سے نکلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد میں دنیاوی بات چیت کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح چوپائے گھاس کو کھا جاتے ہیں۔ لہذا مسجد میں پرسکون اور خاموش رہیں۔ بیان بھی کریں یا سنیں تو سنجیدگی کے ساتھ سنیں، بیان کریں بھی تو سنجیدگی کے ساتھ، کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے لوگوں کو ہنسی آئے، نہ خود ہنسیے نہ لوگوں کو ہنسنے دیجیے، کہ مسجد میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ اس کے لیے امیر اہل سنت کی ایک بڑا پیارا رسالہ ہے، مسجد خوشبودار رکھیے، بڑا پیارا رسالہ ہے، یعنی مسجد میں کس طرح آنا چاہیے، اور اگر مسجد کی خدمت اگر موقع ملی ہے، سعادت ملی ہے، تو مسجد کیسی رکھنی چاہیے، اس کے بھی آداب ہمیں سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت محدث اعظم ہند علامہ سید محمد محدث کچھوچوی علیہ رحمۃ اللہ القوی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قوت حافظہ، علمی قابلیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب دارالافتاء میں کام کرنے کے سلسلے میں میرا بریلی شریف میں قیام تھا تو رات دن ایسے واقعات سامنے آتے تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حاضر جوابی سے لوگ حیران ہو جاتے۔ ان حاضر جوابیوں نے حیرت میں ڈال دینے والے واقعات میں وہ علمی حاضر جوابی تھی جس کی مثال بھی نہیں سنی گئی۔ مثلا ایک سوال آیا، دارالافتاء میں کام کرنے والوں نے اس سوال کو پڑھا، ایسا معلوم ہوا کہ نئی قسم کا حادثہ یہ دریافت کیا گیا ہے، یعنی نئی قسم کا معاملہ تھا۔ جواب میں لگتا یہ تھا کہ کوئی جزیہ مل نہیں سکے گا، فقہاء کرام کے اصول عامہ سے استنباط کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ عجیب نئے نئے سوالات آ رہے ہیں، اب ہم لوگ کیا طریقہ اختیار کریں؟ تو جب وہ سوال دیکھا تو فرمایا کہ یہ تو بہت پرانا سوال ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا، فرمایا یہ تو بہت پرانا سوال ہے، ابن حمام نے فتح القدیر کے فلاں صفحے میں، ابن عابدین نے رد المختار کی فلاں جلد فلاں صفحے پر لکھا ہے، فتاوی ہندیہ میں خیریہ میں یہ عبارت صاف صاف موجود ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ جب ان کتابوں کو کھولا تو صفحہ سطر وہ بتائی گئی، عبارت میں ایک نقطے کا بھی فرق محسوس نہ ہوا۔ تو آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قوی حافظے کی یہ واقعہ سنا، تو اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اب حافظے کا جہاں تک معلوم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس معاملے میں تو سمجھو کہ سارے مریض ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حافظہ مضبوط کرنے کے لیے فتاوی رضویہ جلد 26 سبحان اللہ صفحہ 605 پر ہم عیسیاں کے مریضوں کے لیے نسیان یعنی بھول جانے کے مرض سے محفوظ رہنے کا مجرب عمل یہ ارشاد فرمایا ہے۔ سنیے، بھولنے کی بیماری سے نجات، اس کے لیے 17 بار سورہ علم نشرح 30ویں بارے میں ہے، 17 بار سورہ علم نشرح ہر شب سوتے وقت پڑھ کر سینے پر دم کیجیے، اور صبح 17 بار پانی پر دم کر کے قدرے پینا چینی کی رکابی یعنی پلیٹ پر یہ حروف
الف ہا ضا میم فا شین ذال، یہ لکھ کر پلانا، یہ نافع یعنی فائدے مند ہے۔ تو اپنی پڑھی ہوئی باتوں کو یاد رکھنا، قوت حافظہ بڑھانا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے یہ جو وظیفہ تحریر فرمایا اس کو پڑھیں، اور ساتھ ہی گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہوگی، کیونکہ نسیان عصیان سے ہوتا ہے، یعنی گناہ کی عادت ہوگی تو بھولنے کی بیماری بھی بڑھے گی۔ تو اگر ہم اپنی زندگی غفلت سے گزارتے رہے، گناہوں میں بسر کرتے رہے، آنکھوں کی حفاظت نہ کی، جہاں مرضی آئی دیکھا، جو مرضی آئی دیکھا، جو چاہے سنا، جو چاہے بولا، جو چاہے کھایا، یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں توبہ کرنی ہوگی۔ گناہوں کی نحوست کاش ہماری گردن سے اتر جائے۔ گناہوں کی وجہ سے جو قساوت قلبی پیدا ہوئی، دل کی سختی پیدا ہوئی، اے اللہ اسے دور فرما دے۔ تو ہر وقت اپنے دل پر نگاہ رکھیں، کیونکہ بعض صالحین نے فرمایا ہے کہ بے شک گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ ماحول میں آتے جب یہ باتیں سنتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یار مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بے باکی ہو گئی۔ پہلے میں ٹی وی کا بٹن آن کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط چینل کھل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ریموٹ کا بٹن دب جائے، مدنی چینل کے علاوہ کچھ اور آ جائے، میری آنکھیں اس کو وہ دیکھ لیں جو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اپنی گھر کی گیلری میں کھڑے ہو کر بھی ہم احساس کرتے تھے کہ کہیں کسی کے گھر میں توجہ نہ ہو جائے۔ گاڑی میں بیٹھے تو نگاہیں نیچی رکھ کر ہی بیٹھ گئے، کہیں سفر کیا تو نگاہیں نیچی کر کے سفر کیا۔ باتیں کرنے میں بھی پہلے تولو بعد میں بولو کہ مطلب ایک انداز تھا، لیکن آہستہ 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 جب اپنے آپ کو یوں آزاد کیا، مدنی انعامات پر عمل چھوڑا، احتیاط کی زندگی ترک کی، تو پھر چاہے داڑھی ہے چاہے امامہ ہے، لیکن وہ لذت نہیں ہے، وہ روحانیت نہیں ہے، اور پھر اسی کے سبب دیکھا جاتا ہے کہ عبادت کی لذت کم ہو جاتی ہے۔ نمازیں کہاں پہلی صف میں پڑھا کرتے تھے، اب پچھلی صفوں میں چلے گئے۔ کہاں با جماعت نمازوں کا سرور تھا کہ اب جناب جماعتیں تو کیا، جماعت تو دور کی بات ہے، نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں۔ کہاں وہ درود پاک کے ورد کی ایک برکت کہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں مرتبہ درود ہوتے تھے، اب تو احساس ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی درود نہیں پڑھے۔ کہاں وہ وظائف پڑھنے کا معمول، کیا وہ وظائف بھی چھوٹ گئے۔ کہاں وہ جلد آ کر اجتماع میں اول تاخیر بیان سننا، اور اب ایسا ہوتا ہے کہ اجتماع میں آ بھی جاتا ہوں تو سیڑھیاں اوپر چڑھ کر نہیں آتا ہوں، سیڑھیاں چڑھتا ہوں تو باہر بیٹھا رہتا ہوں کہ جناب ہوا آ رہی ہے، ہم ہوا کھانے تو نہیں آئے، ہم تو اجتماع میں شرکت کے لیے آئے۔ تو اجتماع میں بیٹھنا، دعا میں رقت لانا، ذکر کی لذت پانا، با جماعت نماز کا سرور لینا، کہ کاش رات اعتکاف کرنا، تہجد کے لطف پانا، انفرادی کوشش کرنا، خود بھی قافلوں میں سفر کرنا، دوسروں کو بھی سفر کرانا، خود بھی مدنی انعامات پر عمل کرنا، دوسروں کو بھی ترغیب دلانا، وہ سارا جذبہ، وہ سارا شوق، وہ روزانہ 2 درس کی اہمیت کیفیت، وہ چوک درس دینے کے لیے جگہ جگہ جانا، وہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا، دوسروں کو پڑھانا، وہ جو سرور، وہ جو اہمیت تھی، وہ جو خاصیت تھی، وہ جو لذت تھی، اب میرے پاس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہیں یہ گناہوں کی نحوست تو یہ ساری برکت نہیں لے گئی؟ تو اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب۔ مولا ہمیں حقیقی توبہ کا شرف عطا کر دے، اور ہمیں ایسی لذت دے کہ جب تک زندہ رہیں عبادت گزار متقی پرہیزگار رہیں، حیا والے رہیں، با حیا رہیں۔ اے اللہ ہمیں استقامت کی دولت سے مالا مال کر دے، نیکیوں پر ہمیشہ استقامت رہے، ایمان پر استقامت رہے، سنتوں پر استقامت رہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت رہے۔ تو اس کے لیے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا پڑے گا۔ ہم نے کہا جناب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پہلے تو ٹائم نکلتا تھا نا، اب کیوں نہیں ہے؟ نکالنا پڑے گا اپنے آپ کو، زبردستی سے 12 مدنی کاموں کی رسیوں سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا ہوگا کہ اگر کہیں درس کی چھٹی ہو گئی تو چوک درس والا کھینچ لے، چوک درس سے آگے پیچھے ہوئے تو مدرسے والا پکڑ لے ہم کو، کہیں مدرسے سے آگے پیچھے ہوئے تو علاقائی دورہ والا بلا لے، کہیں غفلت کی نیند سو رہے تو صدائے مدینہ والا ہم کو اٹھا لے۔ اس طرح سے 12 مدنی کاموں کا جال اپنے اوپر یوں ڈال لیں کہ جتنا نکلنے کا کریں اتنا پھنس جائیں، تاکہ پھنستے 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 ایمان کو سلامت لے لے کر ہم دنیا سے چلے جائیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک